بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہمارا فارسی زبان کورس کا 9واں دن ہے، یعنی درس نمبر 9۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک آزمائشی پرچہ لے کر آئے ہیں، یعنی آج کے دن آج کے درس میں آپ جتنے اسباق ماقبل پڑھ چکے ہیں، آج کے درس میں ہم ان کی تھوڑی بہت دہرائی کریں گے تاکہ ماقبل سبق آپ کو دوبارہ ذہن نشین ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں آزمائشی پرچے سے۔ اس سے پہلے کے سبقوں میں ہم نے پڑھا کہ مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرکب تام، دوسرا مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس سے کہنے والے کی بات پوری ہو جائے، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ درس نمبر 3 میں آپ نے اس کے متعلق پڑھا۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے والے کی بات پوری نہ ہو، یا یہ کہ کہنے والا بات کر کر خاموش ہو جائے مگر سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ درس نمبر 2 میں آپ نے اس کے متعلق پڑھا، اس کو دہرا دیجئے تاکہ سبق دوبارہ ذہن نشین ہو جائے۔ مزید ہم نے مرکب ناقص کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1 مرکب ناقص جس کا بیان درس نمبر 4 میں گزر چکا۔ مرکب غیر تام کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1 مرکب ناقص جس کا بیان درس نمبر 4 میں گزر چکا۔ مختصراً عرض کر دوں کہ دو لفظوں کا آپس میں اس طرح تعلق کہ ایک مضاف الیہ جس سے تعلق ظاہر کیا جائے اور دوسرا مضاف جس کا تعلق پیدا کیا جائے، مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ناقص کی تقسیم میں دوسرا نمبر مرکب توصیفی کا ہے۔ اس کے متعلق آپ درس نمبر 5 میں پڑھ چکے ہیں۔ خلاصتاً یہ کہ دو لفظوں میں اس طرح کا تعلق کہ دوسرا لفظ پہلے کے لیے کیفیت یا وضاحت ہو، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مرکب ناقص کی تقسیم میں تیسرا نمبر جار مجرور کا ہے۔ اس کے متعلق آپ درس نمبر 6 میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ الفاظ جو معنی فعل کو اسم سے ملاتے ہیں اس کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ ان پچھلے تمام اسباق میں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مرکب ناقص دراصل پورے جملے کا ایک حصہ یعنی مسند الیہ یا مسند میں کوئی ایک ہوا کرتا ہے۔ جیسے محمود نے کھایا، اس مثال میں محمود مسند الیہ ہے۔ اسی طرح محمود کے بھائی نے کھایا، اس مثال میں محمود کے بھائی، یہ دونوں لفظ مرکب اضافی مسند الیہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کے لیے امتحانی طور پر ایسے ملے جلے فقرے لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ ان کا ترجمہ اچھی طرح سمجھ کر کریں اور خوب غور سے اس کو سنیں، اس کے بعد اپنے ساتھ دہرائیے اور پھر خود کاغذ لے کر ان کو حل کیجئے تاکہ آج کا سبق اور پچھلا سبق آپ کو تمام یاد ہو جائے۔ آزمائشی پرچے کا نام ہم نے اس کو دیا ہے ذیل کے جملوں کا فارسی میں ترجمہ کریں۔ تو دیکھیے، ایک طرف آپ کو اردو میں جملہ دکھائی دے رہا ہوگا، اس کے سامنے ہم ابھی فارسی بنائیں گے، مگر آج کے اس سبق میں تمام اسباق کی مثالوں کو ہم نے آپ کے لیے جمع کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اردو میں اسلم امیر تھا، تو فارسی میں اس کے لیے بولیں گے اسلم ثروت مند بود۔ دوسری مثال، دن روشن تھا، روز روشن بود۔ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ان مثالوں کی ہم وضاحت ماقبل اسباق میں کر چکے ہیں۔ احمد کا گھوڑا چالاک ہے، اسب احمد چابک است۔ حامد کی ٹوپی سیاہ ہے، کلاه حامد سیاہ است۔ اسلم کی ماں ہوشیار ہے، مادر اسلم باہوش است۔ نیا بوٹ خراب ہو گیا، نو پوتین خراب یا کہنا شد۔ بوٹ کو پوتین بولتے ہیں، نیا بوٹ نو پوتین۔
سچی بات سب کو پسند ہے، سخن راست ہمارا پسندیدہ. سچی بات سخن راست کو سب کو پسند ہے، ہمارا پسندیدہ. سفید پھول نرگس کا ہے، گل سفید از گل نرگس است. سفید پھول نرگس کا ہے، گل سفید از گل نرگس است. اگلی مثال، تمہارے پاس نب ہے شما ریش قلم دارید. تمہارے پاس نب ہے شما ریش قلم دارید. لاہور سے کراچی کتنے میل ہے؟ از لاہور تا کراچی چند میل دارد. لاہور سے کراچی کتنے میل ہے؟ از لاہور تا کراچی چند میل دارد. تمہاری پنسل کرسی پر تھی، مداد شما بر صندلی بود. تمہاری پنسل کرسی پر تھی، مداد شما بر صندلی بود. جمیل کے بستے میں کاپیاں، ہولڈر اور پنسلیں ہیں. در کیسے جمیل، بستے کو کیسا، در کیسے جمیل بیاض نگہدار و مداداں وجود دارد. جمیل کے بستے میں کاپیاں، ہولڈر اور پنسلیں ہیں. در کیسے جمیل بیاضہاں نگہدار و مداداں وجود دارد. اس باغ میں گلاب کے درخت ہے، در ای باغ درختان گل وجود دارد. اس باغ میں گلاب کے درخت ہیں، در ای باغ درختان گل وجود دارد. سعید کی بلی چھت پر ہے، گربہ سعید بر بام است. چھت کو فارسی میں بام بولتے ہیں. سعید کی بلی چھت پر ہے، گربہ سعید بر بام است. یہ عورت اقبال کی ملازمہ ہے، ایزن خادمہ اقبال است. یہ عورت اقبال کی ملازمہ ہے، ایزن خادمہ اقبال است. رشید کی بکری، گائے، گھوڑی اور مرغیاں جنگل میں ہیں. بز گاؤ مادہ اسب و ماکیاں رشید در صحرا است. بز بکری، گاؤ گائے، مادہ اسب گھوڑی، ماکیاں مرغیاں. بز گاؤ مادہ اسب و ماکیاں رشید در صحرا است. وہ عورت تمہاری ساس ہے، آن زن خوش دامن شما است. وہ عورت تمہاری ساس ہے، آن زن خوش دامن شما است. لڑکے کے واسکٹ کے کاج وہ گمائے نیمکت طفلاں. لڑکے کے واسکٹ کے کاج وہ گمائے نیمکت طفلاں. میری قمیص کے بٹن تکمہ پیراہن ماں. بٹن کو فارسی میں تکمہ بولتے ہیں اور پیراہن ماں قبل گزر چکا ہے. میری قمیص کے بٹن تکمہ پیراہن ماں. ہمارے مکان کے دروازے کی چھت بام در بخانہ ماں. ہمارے مکان کے دروازے کی چھت بام در بخانہ ماں. آج کے سبق کو آپ ضروری دہرا دیجئے. ماقبل جتنے اسباق ہیں ایک ایک اسباق کو اپنے ساتھ دہرا دیجئے اور ان مثالوں کو دوبارہ حل کیجئے تاکہ ماقبل کا سبق آپ سے نہ بھولے، ورنہ آئندہ کے اسباق میں آپ کو بہت ہی مشکل پیش آئے گی. آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.